یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ہمہ قسم کی تعریف، تسبیح و تقدیس اللہ خالق و مالک کے لیے ہے، جس خالق نے ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ببرکت پر۔ ایک دن آنے والا ہے کہ جب آسمان کے ستارے جو ہیں وہ جھڑ جائیں گے، اور اس دن قبروں کو اکھیڑ دیا جائے گا۔ ہر جان جان لے گی کہ اس نے آگے کے لیے کیا کیا ہے۔ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ۔ ہر انسان کو مالک ارض و سما اس کا نامہ اعمال کھول کر دکھا دیں گے، جو اس نے آگے کے لیے جمع کیا ہوگا اور جو وہ پیچھے کر کے آیا ہوگا۔ وہ ایک ایسا دن ہے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، جس دن ماں اپنے بیٹے سے بھاگے گی، بیٹا اپنے باپ سے دور ہوگا۔ اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ بلکہ اس کے کام آئیں گے تو حضرت انسان کے کیے ہوئے اعمال کام آئیں گے۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی دلوں کی اصلاح۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے دل کی اصلاح ہو جائے، میرا نفس، میرا ضمیر سیدھا ہو جائے، تو آپ اپنے آپ کو اس حشر میں لے جائیں جہاں میں اور آپ سب جمع ہوں گے۔ لا تخفى منکم خافیہ، دنیا سے چھپ کر میں نے تو سب کچھ کیا ہے، لیکن اس دن تعرضون، ہر چیز کو پیش کر دیا جائے گا۔ لا تخفى منکم خافیہ، کوئی مخفی اور پوشیدہ چیز نہیں رکھی جائے گی۔ کیوں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یعلم ما فی السماوات والارض، اور دنیا جہان کے لوگوں، جو کچھ زمین پر تم کر رہے ہو یا کر چکے ہو یا کرنے والے ہو، جو کچھ آسمان میں ہے، تیرا رب وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ، وہ جانتا ہے جو تم نے پوشیدہ کام کیے، چھپ کر کیے، رات کی تاریکی میں کیے، اندھیروں میں کیے۔ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جو تم نے اعلانیہ کیے، ہر چیز کا اللہ رب العزت کو علم ہے۔ اگر تیرے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میں جو کر رہا ہوں، جو میں سوچ رہا ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں، اس بات کا میرے رب کو علم ہے، تو تیرا دل کبھی بھی کسی خفیہ چیز کی طرف آمادہ نہیں ہوگا۔ بازار میں جاتے وقت بھائی دھیان نال اتنے کیمرے دی اکھ تانوں دیکھ رہی ہے، ورنہ بندہ چوکس ہو جاتا ہے، محتاط ہوتا ہے۔ کیمرہ لگا ہے، اس کیمرے میں میری حرکات و سکنات نوٹ ہو رہی ہیں، اور جب میرے اپنوں کو پتہ چلے گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ کہا یہ جو تیرے دل میں بات آئی ہے نا کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ لوگوں کا ڈر دل سے نکال،
صرف اپنے رب کا ڈر اپنے دل میں رکھ اور کہے کہ میرا رب مجھے کیا کہے گا۔ یہ شرک ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ تو لوگوں سے ڈرتا ہے، اساتذہ سے ڈرتا ہے، بڑوں اور وڈیروں سے ڈرتا ہے اور گناہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ کہیں یہ تیرا دل اس بات کی طرف آ جاتا، یا تیرے دل میں یہ خیال پیدا ہو جاتا کہ میں جو کر رہا ہوں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور اس نے مجھ سے حساب لینا ہے۔ تھوڑی سی آواز کھول دو۔ تو بھائی کی عزت و سما قرآن مجید کے ایک تیسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں وہ دن ایسا دن ہوگا کہ یوم تبلی السرائر، ہر سریر، ہر پوشیدہ چیز۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں پوشیدہ سے پوشیدہ اسرار، خفیہ چیزیں وہ کون سی ہیں جس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے؟ کیونکہ انسان الحکم الظاہر، جو کوئی ظاہری جھوٹ بول رہا ہو اس کی زبان سے سن کر بندہ کہتا تو جھوٹا انسان ہے۔ چوری کرنے والا ان ہاتھوں سے چوری کرتا ہے تو بندہ کہتا تو چور ہے، تو رشوت خور ہے، تو ڈاکو ہے، تو قاتل ہے۔ اس کے حکم ظاہر پر لگایا جاتا ہے، لیکن جو دل میں ہے یہ پوشیدہ چیز ہے، اس کا صرف تجھے پتہ، یہ تیرے مالک کو پتہ ہے، یا تیرے ہمراز کو پتہ ہے کہ تو نے کیا کسی کو بتایا ہوا ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں یوم تبلی السرائر، اس دن تبلی السرائر، جتنی خفیہ اور پوشیدہ چیزیں ہوں گی تیرے سامنے رکھ دی جائیں گی۔ وہ کون سی خفیہ چیز ہے جی؟ بندہ نماز پڑھنے آیا ہے، کس نیت سے آیا ہے؟ اس کا تعلق اپنے رب سے ہے یا دنیا سے ہے؟ یہ دنیا چاہتا ہے یا رب کا خلوص، رب کا تقرب چاہتا ہے؟ یہ تیرے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ یہ اخلاص کی نماز پڑھنے آیا تھا یا ریاکاری کی نماز پڑھنے آیا تھا؟ جس نے ریاکاری کی نماز پڑھی ہوگی سب سے پہلا اس کا ہی حساب ہوگا۔ آؤ نا بھائی نماز پڑھ کے آئے، اللہ ساری زندگی میں نے نمازیں پڑھی ہیں نمازی کہلانے کے لیے، کہا دنیا والوں نے تجھے کہہ دیا ہے اب میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ کذب تھا، جھوٹ بولتا ہے۔ قاری تو قرآن پڑھتا رہا، اللہ سکھاتا رہا، دنیا والوں کو بتاتا رہا، کہا دنیا داروں کو دکھاتا رہے، دنیا سے شہرت چاہتا رہے، تجھے مل گئی ہے۔ کذب تو جھوٹ بولتا ہے۔ یہ جری جوان مجاہد پہلوان، میں نے اللہ تیری راہ میں اپنی جان کو قربان کیا ہے، کہا میں دل کے راز میں جانتا ہوں، اور اس دل کی سواری پہ تو سفر آخرت کو سفر کر رہا تھا، اور میں نے سوچا اور دیکھا ہے کہ تو نے دنیا کو دکھانے کے لیے سخی نے سخاوت کی، مجھے لوگ سخی کہیں، مجاہد نے جہاد کیا لوگ مجھے مجاہد کہیں، قاری نے تلاوت کی لوگ مجھے قاری کہیں، نمازی کہیں۔ کہا تم سب جھوٹ بولتے ہو کیونکہ میں جانتا ہوں تمہارے سرائر کو، تمہاری خفیہ چیزوں کو۔ یہ کلمہ اخلاص اگر دل سے پڑھا جائے اور اللہ رب العزت کو پسند آ جائے، من خردل من ایمان، اس انسان کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر اگر ایمان اور اس کی محبت، اس کا خلوص موجود ہے تو یہ رائی کے دانے کے برابر ایمان اس کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ دوسری سائڈ پر من خردل من کبر، اس کے دل میں بڑائی آ گئی ہے، تکبر آ گیا، میں بڑی چیز۔ یہ دل مردہ، یہ اللہ کی طرف نہیں پلٹا بلکہ یہ کہتا میں بڑی چیز ہوں۔ یہ اکڑ اکڑ کر چلنے والا، یہ فخر اور گمنڈ کرنے والا، یہ شیطان کا چیلا اور اس کا پجاری۔ اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر فرماتے من خردل من کبر، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر اگر کبر آ جائے، بڑائی آ جائے، تکبر آ جائے، اور اس کو یہ دنیا میں ظاہر کرے یا نہ کرے، اللہ رب العزت اس کو کبھی اپنی جنت میں داخلہ نہیں دیں گے۔
اب فیصلہ میرے ہاتھ میں ہے کہ میں نے دل کو کدھر لے کے جانا ہے، عاجزی میں یا تکبر میں؟ میں نے اپنے دل کو کیا سکھانا ہے، اخلاص یا ریاکاری سکھانی ہے؟ میں نے اپنے دل کو زندہ کرنا ہے یا مردہ کرنا ہے؟ آج میرا دل قسوت قلبی کا شکار ہو چکا ہے، دل پتھر بن چکے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تمیت القلب، ہم کثرت سے ہنستے ہیں، واہ 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 پڑی کرتے ہیں، بڑا ہنسا ہماری زبانوں پہ ہماری دانتوں میں نظر آتا ہے، اور دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ فرمایا کثرت سے انسان جب ہنستا ہے تو تمیت القلب، اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ جب دل مردہ ہو تو اس کی علامت یہ ہے کہ وہ رب کی طرف نہیں پلٹتے، اس کی علامت یہ ہے جب دل مردہ ہوں تو وہ توبہ نہیں کرتے، جب دل مردہ ہوں ان کو نیکی اچھی نہیں لگتی، جب دل مردہ ہوں انہیں برائی بری نہیں لگتی، وہ برائی پہ برائی کرتے چلے جاتے ہیں، ظلم پہ ظلم کرتے چلے جاتے ہیں، بغاوت پہ بغاوت کرتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان کے دل جو ہیں وہ مردہ ہو چکے ہیں، انہیں کوئی اثر نہیں ہے۔ اس دن سے ڈر جس دن اس دل کے ساری حقائق کو کھول کے رکھ دیا جائے گا۔ یوم تبلی السرائر، امام ابن کثیر فرماتے ہیں تیری ریاکاری کو بھی تیرے سامنے کر دیا جائے گا، تیرے اخلاص کو بھی تیرے سامنے کر دیا جائے گا، تیری اچھائی کو بھی تیرے سامنے کر دیا جائے گا، اور تیری برائی کو بھی تیرے سامنے کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے ایک اور مقام پر فرماتے ہیں دنیا میں رہنے والوں تم کیا سمجھ بیٹھے ہو، قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ، آپ پیغمبر انہیں کہہ دیں کہ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، تم لوگوں کے سامنے کرو یا چھپ کر طریقی میں کر لو، کوئی بھی گناہ ہے، یعلمہ اللہ، تیرے مالک کے علم میں یہ بات ضرور ہے، وہ اتنا علیم ہے، اتنا علیم ہے کہ تو نے ابھی تک سوچا نہیں ہے، علیم بذات الصدور ہے، وہ تیرے سینے کے راز کو بھی جانتا ہے۔ اس طرح سیل کاٹ کے دوبارہ لگا دو۔ علیم بذات الصدور، اللہ کی ذات وہ دل کے خفیہ رازوں کو بھی جانے، وہ لطیف خبیر، وہ اتنا بریک بین ہے کہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ یہاں دل میں اللہ کے بارے میں یہ پالے پھرتا ہے میرے رب کو علم ہی نہیں ہے، میرے رب میری سنتا ہی نہیں ہے، میرا رب مجھ سے باخبر ہی نہیں ہے، یہ کتنا بڑا کفر ہے۔ اللہ کہے میں علیم بذات الصدور، میں لطیف خبیر، اور یہ کہے میرے رب کی مجھ پر کوئی رحمت نہیں ہے، میرا رب مجھ پر کوئی نظر رحمت نہیں کرتا، میرا رب میری سنتا نہیں ہے، میں کس کو سناؤں؟ بھائی اللہ کے سوا کوئی اور سنتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی اور دیکھتا ہے؟ اگر تیرا یہ ایمان بن جائے کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں نے اپنے معاملات کو اپنے رب کے سپرد کر دیا ہے، میرا رب میری کانڈ لگنے نہیں دے گا، تو اللہ کی قسم اللہ تمہاری کبھی بھی کانڈ لگنے نہیں دے گا۔ اے اہل ایمان لا تقدم، یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ تیرا مالک فرما رہا ہے آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ابن آدم تو اللہ سے ڈر جا اور اپنے کل کے لیے کچھ جمع کر لے، کل جو تو نے اپنے رب کے سامنے پیش کرنا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جا، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک میرا مالک جو ہے وہ باخبر ہے جو تم عمل کر رہے ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا جب یہ آیت نازل ہوئی، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، تم ظاہر کرو یا تم پوشیدہ کرو، جو بھی آپ کام کریں گے اچھائی کے ہوں یا برائی کے ہوں،
یحاسبکم بہ اللہ، اللہ ہر چیز کا حساب لے گا۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول ہم جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں نا تو ہمارے ذہن میں خیال آتے ہیں اور ہم وہ خیالوں میں گم ہو جاتے ہیں۔ اب کیا یہ خیال جو ہیں ہمارے ذہنوں میں نہیں آتے نماز میں؟ اپنی نمازوں پہ غور کریں، اپنی جو عبادت ہے اس پہ غور کریں، جب ہم کرنے لگتے ہیں تو ذہن کہاں کہاں پہنچ جاتا ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت دلوں کو دیکھتے ہیں، اس دل میں خیال کیسا آ رہا ہے اور کس کا آ رہا ہے۔ اگر یہ خیال اللہ کی طرف ہے اور اللہ کا ہی خیال آ رہا ہے، اپنی عاقبت کا خیال آ رہا ہے اور اس میں خوف خدا بیٹھ رہا ہے، خشیت الہی اس میں جگہ بنا رہی ہے، تو پھر مبارک ہو اس بات کی کہ اللہ رب العزت نے تمہیں وہ ایسا دل دیا ہے جس میں واجلہ، جس میں کپ کپی ہے اور جس میں ڈر ہے، جس میں تھرتھراہٹ ہے اور جس میں انسان دہل جاتا ہے جب بھی آیات سنتا ہے۔ الذین آمنوا، اے اللہ میں ایمان والا ہوں، کہا تمہارے اوپر تلاوت قرآن کی جاتی ہے، وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، اس کے دل دہلتے ہیں اور اللہ رب العزت اس کے ایمان میں اور اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس طرح سیل ختم ہو گیا ہے بھائی، مجھے ان کو کھول کے سیل تک کھول دیں، بس بند کر دو، سیل ختم ہو گیا، بس سیل جا کے نواں ڈال دو۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے، اے مالک ارض و سما، آج ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، اللہ ان دلوں میں نرمی پیدا فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کو نرم بنا دے۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، جیسے تو نے فضیل بن عیاض کے دل کو نرم کیا تھا، بہت بڑا چور، بہت بڑا ڈاکو، کہتا ہے میں نے ایک آیت قرآن کی سنی، کیا ابھی تک تمہارے پاس یہ وقت نہیں آیا کہ تیرا دل خشیت الہی سے لبریز ہو جائے؟ چوریاں کرتے کرتے تیری 30 سال 40 سال جوانی گزر گئی ہے، بغاوت کرتے کرتے تیری 50 سال زندگی گزر گئی ہے۔ بھائیو میری اور آپ کی کیسے زندگی گزر رہی ہے؟ کیا اللہ کا ڈر ابھی ہمارے دلوں میں نہیں آیا؟ اگر اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں آ چکا ہے تو اللہ کا شکر کریں، اگر ڈر نہیں تو پھر اس بات کی فکر کریں۔ مالک ارض و سما مجھے اور آپ کو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ انسان کا نفس جو ہے، انسان کا ضمیر جو ہے، انسان کا دل جو ہے وہ سیدھی راہ پہ چل جائے۔ کیا فرمایا؟ فمن ابصر فلنفسہ، اے حضرت انسان اگر تو نے دیکھنا ہے تو اپنے آپ کو دیکھ۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ۔ ویل اور ہلاکت اور بربادی اس انسان کا مقدر بن گئی جو ہمزہ لمزہ، ہر وقت کیڑے نکالتا ہے، عیب نکالتا ہے، تنقید کرتا ہے، عیب کے پیچھے کبھی چغلی کرتا ہے، چغلی کا گناہ بھی اس کا اپنا ہے، کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی کے ساتھ جیلس اور حسد کرتا ہے، یہ روگ اس کے دل کو لگا ہوا ہے۔ ویل اور ہلاکت اور بربادی اس شخص کا مقدر بن گئی ہے۔ الذی جمع مالا وعددا، الذی جمع مالا وعددا، مال گنتا ہے، ہر وقت گنتا ہی رہتا ہے اور کہتا ہے، خیال کرتا ہے ہمیشہ ہمیشہ یہ مال میرے پاس رہے گا۔ یحسب ان مالہ اخلدا، یہ اخلدا ہمیشگی والا مال میرے ساتھ رہے گا۔ ایمانداری سے بتاؤ، جب ہم قبر میں دفنانے کے لیے اپنے کسی عزیز کو جاتے ہیں، کیا اس کے ساتھ اس کا مال جاتا ہے؟ کیا اس کا جس اولاد کے پیچھے اس نے بڑے بڑے فریب کیے ہوتے ہیں، کیا اس کی اولاد اس کے ساتھ جاتی ہے؟ یہ واپس آنے والی چیزیں۔ کلا لینبذن فی الحطمہ،
ہرگز نہیں تمہیں حطمہ نے پکڑنا ہے۔ وما ادراک مل حطمہ، اور تم کیا جانو حطمہ کیا ہے؟ وہ ایسی آگ ہے، سلگی ہوئی آگ، سلگائی گئی آگ، کہ التی تطلع علی الافئدہ، جو دل پر بھی قبضہ کرے گی اور دل کو دہلا کے جلا کے راکھ بنا دے گی۔ اس دن سے ڈر، یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن نہ بیٹے کام آئیں گے نہ تیرا مال کام آئے گا۔ اگر کوئی کام آنے والی چیز ہوگی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اس دن کوئی کام آنے والی چیز ہوگی تو وہ قلب سلیم، وہ سلامتی والا دل ہوگا جو کفر اور شرک سے اور بدعات اور خرافات سے پاک ہوگا، سلامت ہوگا۔ اس دن کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ الذی یصلی النار الکبریٰ ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، جس کو اس جہنم میں پھینک دیا جائے گا، موت کو ذبح کر دیا جائے گا، نہ وہاں موت ہوگی نہ وہاں زندگی ہوگی، موت کو موت آ چکی ہوگی۔ ویلا کہ بندے کو موت آ جائے، چلو آرام آ جائے، یہ احساس ختم ہو جائے آگ کے جلنے کا، کہا نہیں، اس دن تمہیں موت کو موت آنے کے بعد تمہیں ایسی ہمیشگی والی، ذلت والی، رسوائی والی زندگی دے دی جائے گی جس میں آگ ہی آگ ہوگی، رہنا آگ میں ہوگا، بستر آگ کا ہوگا، کھانا پینا آگ کا ہوگا۔ یہ دل میں حسد پالے پھرتا ہے، یہ دل میں بغض عداوتیں پالے پھرتا ہے، اس دل میں انتقامی جنگ پالے پھرتا ہے۔ تجھے کیا پتا؟ اس دل کو پاک کر، قد افلح من تزکا، وہ دل پاک ہو گیا، تزکا کفر سے، شرک سے اور اس طرح کی دشمنی سے، عداوت سے، حسد سے، کینوں سے، گلوں سے، اس کا دل پاک صاف ستھرا ہو گیا۔ قد افلح، تحقیق وہ کامیاب ہو گیا ہے۔ ایسا بندہ کامیاب ہے، جہنم کے انگاروں سے بچ گیا۔ وذکر اسمہ، جو اپنے رب کا نام لیتا ہے، فصلی، پھر نماز پڑھتا ہے۔ پتہ چلا رب کا نام انسان کو نجات دلاتا ہے، نماز انسان کو نجات دلاتی ہے، دل کا تزکیہ انسان کو نجات دلاتا ہے، خشیت الہی انسان کو جہنم کے انگاروں سے بچاتی ہے۔ اب بے نماز کو اپنی نماز کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ ایک نماز چھوڑتا ہے، یہ چھوڑتے چھوڑتے ہفتہ کی نمازیں، سال کی نمازیں، بلکہ سال بعد کی نمازیں، یہ رمضان میں بھی کبھی نظر نہیں آیا، صرف عید پہ نظر آنے والا مسلمان، یہ 360 کا مسلمان یا کھاٹ کا مسلمان، یا جنازوں پہ نظر آتا ہے یا عید پہ نظر آتا ہے، اسے فکر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت پھر قرآن مجید میں مجھے اور آپ کو یہ ارشاد فرما رہے ہیں، فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ، اگر تو نے کسی ہدایت کی راہ کو اختیار کر لیا تو اس کا بھی فائدہ تیری جان کو، تیرے اپنے آپ کو ہوگا، کسی اور کو نہیں۔ من عمل صالحا فلنفسه، اگر تو نے کوئی نیک عمل کر بھی لیا ہے نا تو کسی پر احسان نہیں کیا، تو اگر جمعہ پڑھنے آ گیا ہے نا، شکر ہے اللہ کا مسجد میں آ گیا ہے، تو احسان کرنے نہیں آیا، تو اپنے آپ کو فائدہ دینے کے لیے آیا ہے۔ چوتھے مقام پر یہ ارشاد فرمایا، اگر تو نے شکر کر ہی لیا ہے نا اللہ کی نعمت کا، کبھی تجھے فکر لاحق ہوگی کہ مجھے جو کھلا پلا رہا ہے اس کا میں شکریہ ادا کروں، تو نے جو شکر ادا کیا ہے یہ تو نے اپنی جان کے لیے کیا ہے، اپنی جان کو فائدہ دیا، کسی اور کو نہیں۔ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، اگر تو نے اپنے آپ کو پاک کر ہی لیا ہے، توبہ کر کے، رجوع کر کے، استغفار کر کے، ذکر و اذکار کر کے، نماز پڑھ کے، تو نے کسی پر احسان نہیں کیا، فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، تو نے اپنے آپ کو پاک کیا، اپنا راستہ صاف کیا ہے۔ وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، اگر تو نے کوئی کوشش کا کام کر ہی لیا ہے، محنت کر ہی لی ہے،
دنیا حاصل کرنے کے لیے یا اخروی آخرت سے نجات حاصل کرنے کے لیے تو نے کون سا کوئی مار کا مار لیا، تو نے اپنے آپ کو فائدہ دیا ہے۔ اور جو انسان چھوٹا عمل کرے گا یا برا عمل کرے گا، مالک فرماتے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی کسی نے کوئی خیر کا کام کیا ہوگا، تیرے مالک پر اس کا کوئی احسان نہیں، اسے دکھا دیا جائے گا اور اس کو دکھا کر اس کی جزا، اس کی سزا ملے گی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر کسی نے برائی کا ارتکاب کیا ہوگا، کیمروں سے ہٹ کر، دنیا والوں سے کی نگاہ سے ہٹ کر، چھپ کر، پوشیدہ رہ کر کسی کوئی غلطی کا ارتکاب کرنے والا، اس کو ذرہ برابر بھی اس کی غلطی دکھا دی جائے گی۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے، اے اللہ ہمارے دل میں یہی بات ڈال دے کہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ سبحان ربك رب العزة